مرکز کی معرفت خدا کا کلام ہے، اس کا 11واں باب اور پہلی 11 آیات مقدسہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی کلام پاک میں سے مقدس مرکز کی معرفت خدا کا کلام 11واں باب اور پہلی 11 آیات مقدسہ تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا کی تلاوت میں ہماری جو ساتھ دیتے رہنمائی کرتے ہیں وہ پاسٹر جن صاحب ہیں، آئین کے ساتھ مل کر کلام خدا کی تلاوت کرتے ہیں۔ زوردار تالیاں بیٹا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مرکز رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی سے 11 آیات ہم پڑھیں گے۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ اور بیتنیہ کے پاس آیا تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ بس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ بس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے اور راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کا بادشاہ جو آ رہی ہے، عالم والا پر ہوشانا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان باروں کے ساتھ بیتنیہ کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج بڑا خوبصورت وقت ہے اور فضل جب ہم بھائی بھائی کو پڑھتے ہیں تو آج کا دن زمینی خدمت میں بڑی بلندی پر تھا۔ اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلا دیا اور 12 ٹکڑوں کے اٹھائے گئے۔ یسوع مسیح نے 4000 کو کھانا کھلا دیا اور 7 ٹکڑوں میں اٹھائے گئے۔ یسوع مسیح نے سوکھے ہاتھ کو اچھا کر دیا اور یہ معجزہ ہوا، اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے کوڑیوں کو شفا دے دی، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے طوفانوں کو تھما دیا، اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور پھر خدا کا کلام پاک یہ کہتا ہے کہ 4 دن کے لازر کو یسوع مسیح نے زندہ کر دیا، اس کی شہرت تمام علاقوں میں پھیل چلی، اور جب شہرت پھیل چلی ہے لوگ والہالہ جو ہے اس کو دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ ارے یہ کون ہے جو بدروحوں کو نکالتا ہے، جو سوکھے ہاتھوں ان کو شفا دے دیتا ہے؟ یہ کون ہے جسے دے کر بدروحیں چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور جو کوئیوں کو چھو جائے اور کوئی
لوگ اسے دیکھنے کے مشتاق. ایک تو اتنا مشتاق تھا کہ قد کا چھوٹا تھا پھر بھی پیڑ کے اوپر چڑھ گیا. اس نے کہا میں اسے دیکھوں گا اور ضرور دیکھوں گا. اور بائبل کہتی ہے یسوع نے کہا میں تیرے گھر چلا جاؤں. ہاللویا آمین. اور جو تھوڑا سا پیار کرتا ہے یسوع اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے. ہاللویا کر کے دیکھیں. آپ تجربہ کریں یسوع کے پیار, یسوع کے دینے کا تجربہ کریں. آپ تھوڑا کریں گے وہ کئی گنا زیادہ کرے گا. زکائی تو صرف دیکھنا چاہتا تھا, اس نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی. اور جب پیڑ پر چڑھ گیا تو یسوع نے کہا تو ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے, تیرے گھر چلے جاتے ہیں جی بھر کے باتیں کرنا. آمین. جی بھر کے باتیں کرنا کہ رج رج کرے. آمین. ہاللویا آمین. اور یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آیا ہے. وہ آئے ہمارے گھر میں, یہ خدا کی قدرت ہے. وہ آئے ہمارے گھر میں, یہ خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے. ہاللویا. کہاں یسوع خدا اور کہاں زکائی گنہگار مسئول ہے. آج کا کوئی بندہ ہوتا نا کہتا ہے جامعہ اپنے گھر سے جاؤں تو پھر اس طرح اور میں ایسے گھر میں اتروں جو گنہگاروں کا سردار, مسئول لینے والوں کا سردار, وہ جو پوتر گناہ سے بھرا ہستی ہے, جو گنہگاروں کا معاف کرتا ہے, وہی تو گنہگاروں کے گھر جاتا ہے. آمین. وہ گنہگاروں کے گھر جا کر گنہگار نہیں بنتا بلکہ گنہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے آمین. تو اس کا جواب دیتا ہوں, دیکھنا ہے تو جی بھر کے دیکھو, دیکھنا ہے تو جی بھر کے دیکھو, پھر نہ کہنا کہ ہم دیکھو. ہاللویا. اور یسوع سے ملنے عبادت کا ٹائم ہو تو دیوانگی سے کیا کریں. وقت مل جائے عبادت کا, دیوانگی سے کیا کریں. اور عبادت میں آ کر بھی سرفے کی عبادت نہ کیا کریں. دلیری کے ساتھ دیوان کو اس کی محبت میں ڈوب کر کیا کریں. یہ مقدر کی بات ہوتی ہے. آمین. اب یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک دیوان کی ہے, اور یسوع مسیح کی قدرت جو ہے ان کے دماغوں کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اب اس جستجو میں ہے کہ وہ ہے کون, اور بائبل کہتی ہے. اور جب میں بائبل کی نظر سے یہاں پر دیکھتا ہوں تو زمینی خدمت میں ایک زبردست مقام اور بڑی بلندی ہے یسوع مسیح کے لیے لوگوں کے اندر. اور وقت آ گیا کہ بائبل کہتی ہے کہ آج کے دن اسے بادشاہ مانا گیا. آمین. بادشاہ مانا گیا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ سب نے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے اور کھول کر میرے لیے لے آنا. مالک پوچھے تو کہنا مالک کو ضرورت ہے. ارے تو گدھی کا مالک ہے, جو گدھی کا بھی مالک ہے تیرا مالک ہے, اسے اس کی ضرورت ہے. اور بائبل کہتی ہے اس نے کھول کر چھانے دیا اور لوگوں نے کپڑے بچھائے اور پھر ڈالیاں پھیلائی تو نعرے لگائے گئے. اب یہ ایک پوائنٹ بڑا میسج والا ہے, لیکن جو میں اپنا فوکس آج یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں, نعرے کیا کیا. مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی. کیا مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے. آج میں بالا پر خوش آنا. اور لوگوں کو گمان تھا کہ بے شک اس وقت داؤد کا جو دور تھا ان جیسا دور کسی کا نہیں. اب ہم ہمیوں کی سلطنت اور غلامی میں چلے گئے ہیں تو داؤد کا وارث آئے گا جو غلامی کے جوؤں کو توڑے گا اور ہمیں آزاد کرے گا اور پھر ہمیں بادشاہی عطا کرے گا. اب لوگوں کو گمان تھا اس سے بڑی قدرت والا زورآور بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, جو روٹیوں کو بھی بنا دے, جو بیماروں کو شفا دے, جو مردوں کو زندہ کرے. اگر کوئی مشاق کھائے گا تو اس سے بڑا ہوگا. نہیں, یہ وہ آ گیا ہے. اب وہ چاہتے تھے ہم پکڑیں اور اسے بادشاہی دے. اب جب اسے بادشاہی دے تو یہ کیا کرے, تلوار اٹھائے اور رومیوں کی سلطنت کا تیس لیکن ان کا خمان وہ صرف چھوٹی سی بادشاہی مانگ رہے. اتنے بڑے بادشاہ جب وہ صرف چھوٹی سی سلطنت
یہ تو پوری کائنات کی آزادی بن کے آ گیا ہے، یہ پوری کائنات کا بادشاہ بن کے آ گیا۔ اسرائیلیوں تم صرف اپنے 12 قبیلوں کا اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہو، ارے 12 قبیلوں کا نہیں، پوری کائنات کا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے لکھا ہے خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ان کی تمنا ان کی مرضی تھی، اب یہ بیٹھ گیا، ہم نے مان لیا، اب یہ یروشلم میں داخل ہو گیا، اب یہ تخت کا وارث ہو، اب یہ جنگ شروع کر دے۔ ارے جس دن سے آیا جنگ تو اسی دن سے، آمین، جس دن سے وہ زمین پر آیا جنگ تو اسی دن سے، اور اسی نے تو سب کو فتح کیا۔ آمین، اب یہ داؤد کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ داؤد داؤد کے تعلق سے لکھا ہے کہ میرے دل کے مطابق مجھے میرا بندہ داؤد مل گیا۔ اب ان کو یہ گمان تھا، تو آپ غور کریں کہ داؤد کس کو بادشاہ مانتا ہے؟ جب داؤد جس کو بادشاہ مانتا ہے یہ وہ بادشاہ ہے۔ آمین، اور داؤد کہتا ہے رب خداوند ہے، رب خداوند ہے، او جلال نا، یہ جو جلال کا بادشاہ نا یہ شروع سے بادشاہ کرتا آیا ہے، اور اب نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا ہے کہ جنگ کی اپنے ٹائم میں کوئی ڈیولو بھی اپنی ٹائم میں کیوں بھائی آمین، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ذرا کھول کے بات اور سننا مسیح کے، آمین۔ ہم کہتے ہیں جوے ٹوٹ جاتے ہیں یسوع تیرے، تو یسوع کا دوسرا نام کلام ہے، آمین، کلام آتا ہے تو جوے ٹوٹتے ہیں، ہاللویہ، آمین۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جنگ کی میں آپ کے سامنے بات کروں، خدا کا کلام پاک ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو جلال کا بادشاہ ہے نا، جس کی بادشاہی کا ان کو انتظار تھا، یہ شروع سے بادشاہ ہے، کیونکہ خدا کا کلام پاک کہتا ہے کہ قومیں جو ہیں، جو قبیلے ہیں، وہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے دیوتا کے مجسمہ مورتوں کو لے کر جاتے، اور وہ اپنے دیوتا کو ساتھ رکھ کر گمان کرتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہمارے ساتھ ہے، لہذا ہم جنگ میں فاتح ٹھہریں گے۔ لیکن اسرائیلیوں کا خدا تو اندیکھا خدا تھا۔ اب اسرائیلی کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کیا چیز دیکھ کر دلیر ہوتے، کیونکہ ان کو تو خدا نظر نہیں آتا تھا، لوگوں کے دیوی دیوتا کو نظر آتے تھے، اور خدا کا کلام ملا بندہ خدا کو موسیٰ کو اس نے کہا تو عہد کا صندوق بنا، اور عہد کا صندوق جو ہے وہ کنکر کی لکڑی کا ہو اور سونے سے بنا ہو، اس کے اندر من رکھا جائے، ہارون کا عصا رکھا جائے، اور پھر کلام کی تختیاں رکھی جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دو کاروبی بنانا، اور میں ہمیشہ وہی پن سے ملا کر آمین۔ اور بائبل کہتی ہے عہد کے صندوق میں یہ رکھا گیا، اور خدا کا جلال کا بادشاہ بڑا کر ٹھہرتا۔ اس قدر حضوری ہوتی کہ خدا کا کلام کہتا ہے اگر کوئی گنہگار پاک ترین مقام میں جاتا تو وہ مر جاتا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عہد کے صندوق کے اوپر خدا رہتا ہے، گویا عہد کا صندوق ہے تو خدا ہے۔ اور اسرائیلی جو ہے اسی طرح جنگ کرتے اور فاتح ٹھہرتے ہیں۔ اسرائیلی عہد کے صندوق کو دیکھتے اور للکارتے اور روح سے بھر جاتے کہ اب فتح یقینی ہے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، آمین۔ کیوں ہوتا کیا تھا؟ عہد کا صندوق ہوتا تھا، اب ہوا یہ وقت آ گیا برگشتگی کا، وقت آ گیا خدا سے دوری کا، اب دور ہے برگشتگی کا، لوگ خدا کو چھوڑ چکے ہیں، اب گناہ میں بڑھ چکے ہیں، اور وقت کے کاہن جو ہیں، ایلی کاہن کے بچے جو ہیں وہ بھی شریر ہو چکے ہیں، ایلی کاہن بزرگ ہو چکے ہیں۔ اب بائبل کہتی ہے کہ قوم حالت جنگ میں ہے، جب حالت جنگ میں ہے تو ایسا ہوا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور عہد کا صندوق بھی گیا تھا، ان کو گمان تھا کہ عہد کا صندوق ہمارے ساتھ ہے، اب فتح یقینی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خدا کا کلام پاک کہتا ہے کہ فلسطین ان کے اوپر غالب آئے، اور جب غالب آئے تو ایلی کاہن کے
بادشاہ بھی مر گیا اور عہد کا صندوق بھی چھن گیا. ایلی کاہن کو خبر ہوئی کہ عہد کا صندوق چھن گیا تو بائبل کہتی ہے ایلی کاہن گرا اور وہ بھی مر گیا. اب فلسطین بڑے راضی تھے. انہوں نے کہا ہم نے اسرائیلیوں کو مارا ہے, مار بھگایا ہے, ہم نے خدا کی ہے, ہمارا بیٹا جو ہے وہ اسرائیلیوں کے خدا کے اوپر غالب آیا کیونکہ ہم ان کے خدا کو بھی لے آئے اور رکھا مندر میں لا کر. جب مندر میں لا کر رکھا تو یہ اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ یہ دیوتا ہمارے دیوتا سے ہار چکا ہے. اب ہم اسے بھی بلا کے لے آئے ہیں اور ہم اسے اپنے دیوتا کے قدموں میں رکھتے ہیں. اسی طرح وہ سر نبو کر دیتے تھے. اپنا مندر جہاں پر بنایا ہوتا مخالفین کے جو دیوتا ہوتے ان کو اپنے مندر میں رکھتے, اپنے دیوتا کے مندر کے سامنے, اور اس بات کو اعلان کرتے اور خوش ہوتے اور کہتے کیا کہ واہ ہمارا دیوتا غالب آیا, ہم غالب آئے, ہم اس کے دیوتا کو بھی لے آئے ہیں جو ہمارے دیوتا سے لڑ نہیں سکا, اس لیے ہمارا دیوتا بھاری ہے, ہمارا دیوتا زوراور ہے. اب ہم ان کے دیوتا کو بھی اسیر اور غلام کر کے لے آئے, ہم جب چھین چکے. اور یہی کنڈیشن اسرائیلیوں کی ہوئی جب یہ عہد کا صندوق لے گئے. ادھر فلسطینی جو ہے یہ ہار چکے ہیں, یہ مغلوب ہو چکے ہیں. اب عہد کا صندوق فلسطینی لے گئے, انہوں نے جا کر اپنے مندر میں رکھا تو خوشیاں مناتے ہوں گے. واہ اسرائیلیوں کا خدا جس نے پانی کو 2 ٹکڑے کر دیا ہمارے دیوتا سے ہاتھ چکا. ہم نے اپنے مندر میں ان کے خدا کو رکھا ہے, اپنے دیوتا کے سامنے. اس بات انہیں نے جڑے کہنے گئے ہوں گننا تصویرہ تو انہوں ملن گیا جڑیاں پاکستانی آرمی نے انڈیا دیا کھولیاں کہ انہوں نے ویک کے ہندے نے مدانے جنگ دے ویچے آسا بلے دشمن کو کھول کے لیا ایک گلے اس جنگے پہ اسے فتح نہیں یاد کرا. تو جب کسی دیوتا کے بت کو لا کر اپنے مندر میں رکھتے تو گمان کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے دیکھا ہمارا دیوتا غالب آیا اور یہ دیوتا ہمارے دیوتا کا مقابلہ ہی نہیں کر سکا, اس لیے ہم نے اس کے بت کو بھی اپنے مندر میں رکھا ہے. اب فلسطینیوں نے ایسا کیا. اب دیکھیں جلال کا بادشاہ کس طرح پھر اپنے جلال کو دکھاتا ہے. ارے اسرائیل کا خدا نہ تو ہارا ہے اور نہ ان سے ہرا سکتا ہے. یہ تو خدا نے اسرائیلیوں کو بھی سبق سکھانا تھا اور پھر فلسطینیوں کو بھی سکھانا تھا. اور بائبل کہتی ہے جب انہوں نے اپنے مندر میں عہد کے صندوق کو رکھا تو جو ان کا دیوتا کھڑا تھا صبح آ کر دیکھا تو وہ عہد کے صندوق کے آگے گھرا ہوا تھا. آمین. ارے تم اس خدا کو لے آئے ہو جو پوری کائنات کا رب ہے اور کہتے ہو ہمارا دیوتا اس کے اوپر غالب آ گیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسے چڑھانا آتا ہے, جسے بنانا آتا ہے نا اسے گرانا آتا ہے. اور دیوتے کا وہ ان کا مندر بت بڑا تھا, ادھر عہد کا صندوق ہے. اب یہ کہتے ہوں گے دیکھا ہمارا دیوتا غالب آ گیا, ہم ان کے دیوتا کو چھین کر لے آئے ہیں. اب بائبل کہتی ہے کہ جب صبح آئے تو ان کا دیوتا کھڑا نہیں تھا. جہاں پر اسرائیل کا خدا ہو کس مائی کے لال کی جرت ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. ان کا دیوتا کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, پھر کھڑا کیا. اب گرا ہوا تو پہلی بار اس کو گرا کر ثابت کر دیا فلسطینیوں تمہارا دیوتا مجھ سے بڑا نہیں. اگر کوئی جلال کا بادشاہ ہے اس کا نام یہوہ ہے. اگر کوئی جلال کا بادشاہ ہے تو اس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. اب اس کے دیوتا کو کرایا. اب باری ہے اس لشکر کی جن کو گمان تھا کہ ہم نے جنگ لڑی اور ہم جیت کر آئے ہیں. اور بائبل کہتے ہیں خدا کے عہد کے صندوق کی وجہ سے ان کو پھوڑے پھٹولے وہ گلٹیاں نکلنا شروع ہو گئی اور ایسی گلٹیاں کہ فلسطینی مرنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے افسونگروں کو بلایا اور کہا یہ کیا ہے, یہ وبا, اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے, یہ ہم سے کیسے دور ہوگی. پھر ان کے جو قاضی ان کے جو پجاری انہوں نے کہا
یہ اسرائیل کے عہد کے صندوق کی وجہ سے ہے، یہ اسرائیل کے خدا کی وجہ سے ہے۔ اب تم ایسا کرو، اسے نذرانے اور قربانیاں دے کر اور رخصت کر دو تاکہ تم مرنے سے بچ جاؤ۔ اور بائبل کہتی ہے سونے کی گھنٹیاں بنا کر قربانیاں، ایک نئی بیل گاڑی بنوائیں اور پھر اس کے اوپر عہد کے صندوق کو رکھا، ساتھ سونا رکھا، اور پھر وہ کھائے جو دودھ پلانے والی تھی، جن کے بچے چھوٹے تھے، تو ان کو آگے جوتا۔ اور بائبل کہتی ہے عہد کا صندوق بڑی شان کے ساتھ بیل گاڑی کے اوپر ہے، آگے کھائے، جن کے بچے جانور اپنے بچے میں چھڑ کے نہیں جانتا، انہاں کیا بھائی وہ گاواں لو جڑیاں دودھ پیاندیاں نے تے جے تو گئیاں اسرائیل دے ملک میں، تے پھر سمجھے جی کہ دی وجہ تے جو واپس آ گئے تے پھر سمجھے جی اہمی وفا آ گئی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اب سونے کی قربانیاں اسرائیل کا عہد کا صندوق ہے، اور یہ سیدھی اسرائیل کے ملک میں آ گئی۔ آپ غور کریں یہاں پر جو مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے، اسرائیل کے خدا کے آگے نہ تو کوئی دیوتا کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ اس کی قوم کھڑی رہ سکتی ہے، کیونکہ وہ اکیلا جلال کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ اسی لیے کو بادشاہی بار بار یاد آتی ہے کہ ہم وہ بادشاہ آئے جو جنگجو بادشاہ تھا، وہ داؤد کا جانشین آئے، اسے یاد کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اب خدا نے ان کو مارا، اب یہ اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ جب اسرائیل کے ملک میں آ گیا تو داؤد نے چاہا کہ گاڑی پہ رکھا جائے، کچھ وقت کے لیے تو وہ کھلیان میں رہا، اور پھر کہا اسے داؤد کے شہر میں لایا جائے تاکہ ہم اسے اس کی جگہ رکھیں اور یہ ہمیں برکت دے۔ بائبل کہتی ہے جب بیل گاڑی کے اوپر عہد کا صندوق ہے اور داؤد اور سارا لشکر آگے ہے، تو بیلوں نے ٹھوکر کھائی، اور جب ٹھوکر کھائی تو صندوق گرنے لگا۔ اخیو، بندے کا نام ہے اخیو، اس نے جب ٹھوکر کھائی اسے گمان ہوا کہ شاید عہد کا صندوق گرنے والا ہے، تو اس نے سنبھالا، جب سنبھالا تو بندہ مر گیا۔ داؤد ڈر گیا، اس نے کہا ہے کہ مر گیا، اتنا ڈرا، اس قدر ڈر گیا، اس نے کہا نانا تھا عہد کا صندوق کا نکال کے آتا، اسے امیداب کے ہاں بھیج دیا۔ اور بائبل کہتی ہے جب امیداب کے گھر صندوق آیا تو پتہ چلا تھا ان کو کہ امیداب کے گھرانے کو برکت مل رہی ہے عہد کے صندوق کی وجہ سے۔ کسی کی وجہ سے؟ عہد کے صندوق کی وجہ سے۔ تو عہد کے صندوق میں تھا کیا؟ خدا کا کلام۔ آج چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت آئے تو پھر خدا کے کلام کو زیادہ پڑھا کریں۔ آمین۔ اسرائیل کا خدا اس کے اوپر ٹھہرتا تھا، جلال کا بادشاہ ٹھہرتا، اس کے اندر تھا خدا کا کلام۔ آپ کے اوپر بھی جلال کا بادشاہ ٹھہرے گا، آپ کے دل میں خدا کا کلام ہوگا۔ اگر خدا کا عہد ہوگا نا آپ کے اندر بھی تو پھر جلال کا بادشاہ ٹھہرے گا۔ اور جب بزرگ داؤد کو پتا چلا کہ امیداب کے گھرانے کو برکت مل رہی ہے، اب اس نے صحیح راستے کا جو چناؤ کیا، اس نے کاہنوں کو اکٹھا کیا۔ جب کاہنوں کو اکٹھا کیا، لاویوں کو اکٹھا کیا، کہا بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے عہد کا صندوق اٹھانے کی۔ ایک بات یاد رکھنا، خدا ٹگے بچیاں دے بادشاہی نہیں کرنا چاہتا، وہ کرنا چاہتا ہے میرے تے تو آتے۔ آمین۔ عہد صندوق نو گڈیاں لینی سی بنایا گیا سی جدوں عہد صندوق نو چکیا جائے تے انہوں کاہن اٹھا، انہوں بندے اٹھا۔ آمین۔ تو تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، آج وہ تمہارے اوپر سواری کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ تو جب اٹھایا کاہنوں نے تو بائبل کہتی ہے 6 قدم چلا، تو دیکھتا ہوگا تم مرا نظر کی ہوگی۔ جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا، قربانی 6 قدم کے بعد پھر قربانی۔ بائبل میں تو 6 قدم، لیکن تاریخ دان بھی یہی سے بھی کہتے ہیں کہ بزرگ داؤد ہر 6 قدم کے بعد قربانی کر رہا ہے۔ بائبل میں 6 قدم لکھا ہے، لیکن تاریخ دان اس بات میں بھی متفق ہیں کہ ہر 6 قدم کے بعد باپ داؤد عہد کے صندوق کے قربانی
6 कदम आगे फिर कुर्बानी, 6 कदम आगे फिर वो। मैं सोच रहा हूँ 6 कदम और 7वां कदम है कामलियत का। आमीन। क्या है? कामलियत का। जो कामलियत का कदम था वहीं पे ब्लड दे देता, वहीं पे कुर्बानी दे देता। फिर सलामती का बादशाह आगे बढ़ रहा था और बाइबल कहती है कि उस दिन दाऊद की खुशी की हद नहीं रही। मैं ये कहूंगा कि उस दिन दाऊद की मामूली की हद नहीं रही। आमीन। इस कदर मामूल हो गया कि आपे से बाहर हो। आमीन। इस कदर मामूली लिखा है कि सारा मजमा, सारा इस्राएल है, लेकिन बुजुर्ग दाऊद जो है ऐते संदूक के आगे जोर जोर से नाच रहा था, जोर जोर से नाच रहा था, जोर जोर से नाच रहा था। उसकी बीवी ने देखा इसे क्या हो गया, ये बाकों और बेहयाओं की तरह उछल कूद रहा है लोगों के दरमियान, जिनका ये बादशाह है उनके सामने ये डांस कर रहा है, ये नाच रहा है। उसने उसे अपने दिल में हकीर जाना। उसे क्या खबर थी दाऊद क्या बादशाह, वो तो बादशाह के बादशाह के आगे नाच रहा। दाऊद ऐसे नहीं कहता अरे दाऊद बादशाह नहीं, वो प्रेस का। जब बीवी ने कहा ना तू क्या कर रहा था, तू लौंडियों के सामने डांस कर रहा था, नाच रहा था। उसने कहा तू क्या कहती है, मैं उस रब्बुल फौज के आगे नाच रहा था। उसने मुझे भेड़शाला से उठाया जब मैं भेड़ बकरियां चराता था और तेरे बाप के तख्त को लिया और मुझे बादशाह। जो मामूर होती है ना वो कहां से कहां चले जाती है। हालेलुया। जो ममूर लोग हैं, जो उसकी मोहब्बत में डूबे लोग हैं, वो कहां से कहां चले। वो कहते हैं मैं और नाचूंगा, कहते हैं मैं अपनी नजर में और हकीर हूंगा। अरे अपनी जात में खुदा को बुलंद कीजिए, अपने आप को और हलीम और हकीर कीजिए, खुदा तुम्हें बुलंद कर देगा, खुदा तुम्हें सरफराज कर देगा। उसको ऊंचा करे, खुद ऊंचे बनना है, अपने आप को ऊंचा ना बनाए, अपने आप को आजिज़ करे, अपने आप को उसके हुजूरी में हकीर करे। वो तकब्बर, वो घमंड, वो खुद ही जो है उसका गला कीमा करे और यीशु के नक्शे को ले। वो कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोख्त हूँ, तो तुम्हारी जान आराम पाएगी। आमीन। और आप यहाँ पर देखते हैं कि ये वो खूबसूरत नक्शा, और जो अपने आप को हकीर हलीम करते हैं उनको कहता है यही मेरे दिल के मुताबिक है। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है बुजुर्ग शमूएल को कलाम मिला कि जो मेरी इज्जत करेगा मैं क्या करूंगा। अरे इबादत में आकर बड़े अदब से बैठा करे, बड़ी आजिज़ी से बैठा करे, बेफिक्री से ना बैठा करे, बेपरवाही से ना बैठा करे, उसका खौफ, उसका दबदबा अपने ऊपर मान कर बैठा करे कि मैं बादशाह के हुजूर हूँ, मैं यहोवा के हुजूर उसकी बंदगी, उसकी इबादत, उसकी वर्शिप करने के लिए आया। और जिनके ऊपर, बड़े गौर से सुनना ये जुमला, जिनके ऊपर यहोवा का रोब छा जाता है उस बंदे का रोब दूसरों के ऊपर छा जाता है। जो अपने ऊपर खुदा के रोब को मान लेता है ना, तो भाई साहब खुदा उसके रोब को बुलंद कर देता है। हालेलुया। ये मांगता उसका रोब, और पूरी कौमों पर बुजुर्ग दाऊद का रोब छा गया। अब ये लोग याद कर रहे थे कि मुबारक है कि हमारे बाप दाऊद की बादशाही आ रही है वही, लेकिन अब ये इस्राएल के घराने तक नहीं है वही, लेकिन ये अब इस्राएल के घराने तक नहीं है। जहां से सूरज तलू होता है और जहां गरूब होता है, चाहे मशरिक हो या मगरब, चाहे शुमाल हो या जनूब, ये बादशाहों का बादशाह जो है ये कुछ फर्क सा बादशाह। अरे वो जमीनी थे, उनकी 40-40 साल की मुद्दत थी, लेकिन यीशु की बादशाही का कभी आखिर ना हो। हालेलुया। आमीन। और आखिरी बात करूं, जी चाहता है आगे बढ़ो, लेकिन ठीक है आप चल रहे हैं सुबह से। जब मैं मुकाशफा को देखता हूं ना, मुकाशफा तो लिखा है फिर सफेद घोड़ा
اور جو سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی سفید پوشاک ہے، اور وہ سفید پوشاک والا اس کے سر کے اوپر تاج ہے، اور اس کی پوشاک جو ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک ہے، اور اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا اور خداوندوں کا اور خداوندوں کا اور اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے قوموں پر سلطنت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، آسمانی فوجیں اس کے پیچھے، آمین، آسمانی فوجیں اس کے پیچھے۔ یہ وہ بادشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ جس کو ویلکم کیا گیا۔ ہاں، اگلی بات کروں، یہاں پر بڑے خوش تھے لوگ، اسے ویلکم کر رہے تھے۔ کہیں اس بھیڑ میں نہ جانا، اسی بھیڑ میں رہنا، اسی بھیڑ میں رہنا جو اسے کہتی تھی ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ اس بھیڑ میں نہ جانا جو کہتے ہیں اسے صلیب دو، چناؤ اپنا ہے۔ اب کس بھیڑ میں رہنا چاہتے ہیں؟ جو اسے ویلکم کرتی ہے، اس کے راستوں میں کپڑے بچھاتی ہے، اس کو اپنا بادشاہ بناتی ہے، اپنے دل کے تخت کے اوپر بٹھاتی ہے، اسی بھیڑ میں رہنا، دوسری بھیڑ کا حصہ نہ بننا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ کا وعدہ سن لیں، جس کو ویلکم کیا گیا وہ تو آ چکا ہے، آج اپنی اپنی زندگی میں ویلکم کریں، اپنے گھرانوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے ازواج میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں اس کو ویلکم کریں اور کہیں یسوع بادشاہ آجا، میرے بیڈ روم کے اوپر تیرا تخت ہو، میرے دل کے اوپر تیرا تخت ہو، میری اولاد کے اوپر تیرا تخت ہو، میرے بزنس کے اوپر تیرا تخت ہو۔ یسوع بادشاہ آجا، آجا، میں تیری بادشاہی میں چلنا چاہتا ہوں، تم مجھ پر حکومت کر۔ اور یاد رکھے، آپ کے اوپر یسوع حکومت کرے گا، آپ دوسروں کے اوپر حکومت کریں گے۔ آپ کی سلامتی ہے۔